class, our today's topic of botany it is long distance transport of water. So far as we have dealt various subjects of this plant physiology, it includes lastly imbibition. It also includes transpiration and various other subjects. So far as today's topic is, it is long distance transport. Long distance transport of substances cannot take place by the process of diffusion alone. So, for the dear students, we have deal the topic diffusion. Diffusion here, when we deal the diffusion, we know that in diffusion the molecules move across the semi-permeable and from high concentration low concentration, but long distance transport cannot take place through this diffusion. Diffusion accounts only for those molecules that move for short distance, because in diffusion molecules move up to a short distance, and it is a very slow process. Diffusion, so far as this diffusion is concerned, it is a slow process. It is slow process. Does not take place for long, and it does not take place too fast. It is a very slow process. For instance, the movement of molecules across a typical plant cell, about 50 pm, takes approximately 2 to 5 seconds. At this rate, the movement of molecules over a distance of 1 meter would take approximately 32 years by the diffusion rate. जैसे कि हम देखते हैं, अगर एक ट्री में ये प्रोसेस हो जाएगी डिफ्यूजन थ्रू डिफ्यूजन, अगर ट्रांसफर ऑफ वाटर हो जाएगा तो इट विल टेक वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. सो डिफ्यूजन इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ प्लांट्स. सो डिफ्यूजन इज़ नॉट पॉसिबल in plants. In large and complex organisms, sites of production or absorption and sites of storage are far away from one another. Thus, the substances to be transported have to follow a long path and move across very very large distance. जैसा कि पहले बच्चों आप जान चुके हैं कि जो ये डिफ्यूजन है ये छोटे सेल्स के दरमियान होता है. अगर प्लांट में इस किस्म की प्रोसेस हो जाएगा तो उसको बहुत लंबा अरसा लगेगा. और जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे ट्रीज़ हैं उनमें जो ये एब्जॉर्प्शन वाटर हो जाएगी, यानी वाटर का जज़ब होना, फिर ये अपनी साइड लीफ या पत्ते तक पहुँचना, इसमें बहुत बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें एक लॉन्ग पाथ एंड हैव ए लॉन्ग डिस्टेंस टू फॉलो. Hence, some typical long distance transport systems are necessary in order to transfer services across long distance at much faster rate. तो वहाँ पर कुछ और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो जहाँ पर एक लॉन्ग पाथ फॉलो करने पड़ते हैं और फास्ट रेट पर ये चीज़ें प्लांट को मैसर हो सकती है, तो इसलिए डिफ्यूजन वहाँ पर पॉसिबल नहीं है. Dear students, so far as this is concerned, the movement of water and minerals and food made across a long distance is generally done by a mass or bulk flow system, which operates due to difference between the pressure of the two pointers. So far as in these plants where a long distance transport takes place, it is done by a bulk flow system or mass flow system. The movement of water takes place by bulk system or mass flow system, which operates due to difference between the pressure of two pointers. तो क्या होता है वहाँ पर एक प्रेशर ग्रेडियंट पैदा होता है, जिससे दो पॉइंट्स के दरमियान प्रेशर डिफरेंस रह जाती है. उस प्रेशर डिफरेंस से वहाँ पर वाटर और दूसरे मिनरल्स पहुँचते हैं. सोर्स एंड सिंक, एक चीज़ एक दो पॉइंट्स होते हैं, एक है सोर्स और दूसरा होता है सिंक. सोर्स वो है जहाँ से वाटर अवेलेबल होता है, सिंक वहाँ पर होता है जहाँ इसकी ज़रूरत होती है. द substances whether dissolved or suspended in a solution or carried at the same speed. तो इस तरह से वो सबसेंस जो डिजॉल्व होते हैं सॉल्वेंट में, वो सेम स्पीड से इस चैनल से जाते हैं. सच ए मोमेंट ऑफ different from diffusion, but the different substances move independent of each other depending upon concentration gradient of their own. Mass or bulk flow movement occurs through vascular tissue xylem and phloem of plants. तो ये जो मास और बल्क फ्लो मूवमेंट ऑफ वाटर है या और मिनरल्स का, तो वहाँ पर क्या होता है, इसके लिए प्लांट में एक अलग सिस्टम वस्क्यूलर सिस्टम होता है जिसको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं. तो इस तरह से सोर्स और सिंक में जो डिफरेंस पैदा होती है, प्रेशर ग्रेडियंट पैदा होता है, तो इस तरह से वो सोर्स टू सिंक फ्लो होता है थ्रू ए वस्क्यूलर सिस्टम. इसमें दो अहम
ہمارے پوائنٹس ہیں یا دو اور سسٹمز وہاں پر وسیلو سسٹم میں ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے زائلم اور دوسرا ہوتا ہے فلوئم. دا بلک موومنٹ آف سبسٹینسز تھرو کنڈکٹنگ اور وسیلو ٹشو آف پلانٹ از کالڈ ٹرانسلوکیشن. اس طرح سے جو بلک موومنٹ ہوتی ہے سبسٹینسز کی، واٹر کی اور منرلز کی اس وسیلو سسٹم میں، اس کو ہم یہاں پر شارٹلی کہتے ہیں ٹرانسلیشن. ٹرانسلیشن کیا ٹرانسلوکیشن کیا ہوتی ہے؟ ٹرانسلوکیشن ہے بلک موومنٹ آف سبسٹینسز. جو میرے بچے آپ جانتے ہیں کہ بلک موومنٹ ہوتی ہے، بہت ساری سبسٹینسز پاس ہوتے ہیں پلانٹس فرام سورس ٹو دا سنک تو تھرو وسکیولر سسٹم، اسی کو ہم ٹرانسلوکیشن کہتے ہیں. دا بلک موومنٹ آف سبسٹینسز تھرو کنڈکٹنگ اور وسکیولر ٹشو آف پلانٹ از کالڈ ٹرانسلوکیشن. اس طرح سے واٹر اور دوسرے منرلز پلانٹ میں داخل ہوتے ہیں. تو اس طرح سے پلانٹ میں واٹر اور دوسری چیزیں جن کی ضرورت ہوتی ہے پہنچ جاتے ہیں. دیر آر جنرلی ٹو ٹائپس آف وسکیولر ٹشوز ان پلانٹس وچ آر ریسپانسبل فار ٹرانسلوکیشن. اس طرح سے ہم نے پہلے بھی بچہ بتایا کہ وسکیولر ٹشوز جو ہوتے ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں جو ٹرانسلوکیشن کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے زائلم، دوسرا ہوتا ہے فلوئم. تو پہلا ہوتا ہے زائلم. It is responsible for transaction of water with mineral salts, some organic nitrogen and hormones mainly from roots to the aerial parts of the plant. تو زائلم کیا ہوتا ہے؟ یہ زائلم وہ چیز وہ ٹشو ہوتا ہے، وہ کنڈکٹ ٹشو ہوتا ہے، وہ وسکیولر ٹشو ہوتا ہے جو واٹر اور منرل سالٹس اور سب آرگینک نائٹروجن اینڈ ہارمونز فرام روٹس ٹو ایئر فورس. جیسے کہ آپ بچے جانتے ہیں کہ روٹس سے جو واٹر آتا ہے اور منرلز آتے ہیں اور کچھ قسم کے ہارمونز بھی ہوتے ہیں جو روٹس سے ہوتے ہیں. روٹس سے اس کو اوپر تک لے جانے میں زائلم کام انجام دیتا ہے. وہ زائلم وہ وسیلہ ہے جو واٹر اور منرلز کو روٹ سے اوپر تک لے جاتا ہے. یہاں پر لیوز میں اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں تک یہ چیزیں پہنچانے میں زائلم ہی رول ادا کرتا ہے. فلوئم دوسرا ہوتا ہے فلوئم. وسکیولر ٹشو کا دوسرا سسٹم ہے فلوئم. اٹ از ریسپانسبل ٹرانسلیشن آرگینک اینڈ ان آرگینک سبسٹینسز فرام لیوز ادر پارٹس آف پلانٹ. پھر جب یہ پانی زائلم کے ذریعے روٹس یہاں لیوز تک پہنچتا ہے تو وہاں پر فوٹوسنتھسس ہوتی ہے، وہاں پر آرگینک میٹیریل یا فوڈ سبسٹینس گلوکوز سبسٹینس تیار ہوتی ہے. تو پھر کیا فلوئم ایک وہ وسکیولر ٹشو ہے جو ان چیزوں کو اس فوڈ کو ٹرانسلیشن آرگینک اینڈ ان آرگینک سبسٹینس فرام لیوز سے ان جو لیوز میں جو فوڈ تیار ہوتا ہے اور چیزیں جیسے گلوکوز تیار ہوتا ہے تو ان کو لیوز سے پلانٹ کے دوسرے حصے تک پہنچانے میں فلوئم کا رول ادا کرتا ہے. لیوز ادر پارٹس آف پلانٹ اور اس طرح سے روٹس اور سٹمز اور ہر جگہ پہنچاتا ہے یہ غذا. بلک فلو کین آپریٹس آئدر ڈیو ٹو دا پازیٹیو. جو بلک فلو پروسیس ہوتی ہے، بلک فلو پروسیس جو ہوتی ہے تو اس پروسیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے تھرو زائلم اور فلوئم یہ چیزیں پلانٹ میں پہنچ جاتے ہیں. تو اس طرح سے بلک فلو کے ذریعے ہی یہ پروسیس پاسبل ہے. ادروائز اٹ ول ناٹ ٹیک پلیس، ادروائز اٹ ول ناٹ آپریٹ. بلک فلو ہائڈروسٹیٹک پریشر گریڈینٹ like a golden shoe as in phloem or a negative hydrostatic pressure gradient as in xylem. تو اس طرح سے ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے بلک فلو یعنی یا تو یہ پازیٹیو ہائڈروسٹیٹک پریشر ہوتا ہے جیسے کہ فلوئی میں ہوتا ہے، یا تو نیگیٹو ہائڈروسٹیٹک پریشر میں گریڈینٹ پریشر ڈیولپ ہوتا ہے جیسے کہ زائلم ہے. اس طرح سے اس بلک فلو پروسیس کے ذریعے سے یہ مطلب تمام چیزیں یا آرگینک مٹیریلز ہوتے ہیں یا واٹر ہوتا ہے پلانٹ میں ٹرانسپورٹ ہوتا ہے. تو اس طرح سے پلانٹ اپنا یہ پروسیس کمپلیٹ کرتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، از سفیشینٹ ٹوڈے. تھینکس.